السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ فوجی کی جان از قلم زوروا شہ قسط نمبر 16۔ عائشہ نے ایک دفعہ سارا کی بات پر غور کیا تھا کہ جب اس نے ولید سے بات کی تو اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ عائشہ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے اور احسن کو ایویں پتہ لگ گیا، اور شاید اس کی ذرا سی بات عائشہ کے زخموں پر مرہم کا کام کر گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اپنے اس احساس کو محبت ماننے سے انکاری تھی۔ عائشہ گھر آئی تو مومنہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ وہ بولی، بھابی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مومنہ بولی، گھر، اور کدھر؟ وہ بولی، لیکن کیوں؟ مومنہ بولی، میں کون سا ادھر ہمیشہ کے لیے رہنے آئی ہوں، اور ویسے بھی ارحم واپس آ گئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ عائشہ نے علیان کو گود میں لیا اور بولی، کچھ دن اور رک جاتی۔ مومنہ بولی، وقار بھی چلا گیا ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ عائشہ جانتی تھی مومنہ دعا کی وجہ سے تھوڑی سی دکھی ہے، اسی لیے اس نے مومنہ کو مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو بشریٰ بیگم بولی، عائشہ تم آج ہسپتال نہ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ بولی، کہاں جانا ہے خالہ؟ بشریٰ بیگم بولی، وہ میرے ایک سہیلی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے خالہ، مگر ہوا کیا تھا انہیں؟ وہ بولی، بیٹا شہید ہوئے ہیں وہ۔ عائشہ بولی، میں بھی آتی ہوں۔ عائشہ اتنا سن کر ہی شوق میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے کرتا شلوار پہنا اور سر پہ دوپٹہ اچھے سے ٹکایا، ایک شال اپنے گرد لپیٹے بشریٰ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ عائشہ سارے راستے درود پڑھتی گئی۔ وہ جب وہاں پہنچی تو اس کا چین سب فرار ہو گیا۔ آرمی کے کسی کرنل کا انتقال ہوا تھا۔ ان کی بیٹیاں رو رہی تھیں، ان کی بیوی ایک کونے میں بس چپ بیٹھی تھی۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ بولی، اس کا مطلب کرنل قذافی احمد انتقال کر گئے؟ اس کی نظریں اب احسن کو ڈھونڈ رہی تھیں، جس کو یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ جنازہ اٹھ گیا، بیٹیاں بین کرتی رہ گئیں، اور بیوی تو ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ عائشہ اور بشریٰ بیگم وہاں سے چلی گئیں، لیکن عائشہ کو رہ رہ کر احسن کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل گئی، مگر اسے احسن وہاں نظر نہیں آیا۔ انفیکٹ وہ اگلے 40 دن تک نظر ہی نہیں آیا۔ عائشہ کا دل مضطرب تھا کہ نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ پہلی دفعہ کسی انجان شخص کی فکر اسے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ 40ویں پہ بشریٰ بیگم کے ساتھ نہیں گئی اور ان کے ساتھ جانے کی بجائے قبرستان اپنے نانا اور نانی کی قبروں پہ گئی۔ وہ وہاں گئی تو بے اختیار رو پڑی۔ اس کی نانا نانی کی قبروں کے ساتھ ہی اس کے خالو کی قبر تھی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی جب اس نے کسی بھاری آواز کو روتے ہوئے سنا۔ وہ بے اختیار اٹھی، اس آواز کی طرف چل دی۔ وہ جب اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گئی تو اس نے احسن کو کرنل صاحب کی قبر پر روتے ہوئے پایا۔ عائشہ کو بہت صدمہ ہوا، اسے احسن سے شدت سے ہمدردی ہو رہی تھی، مگر اس نے احسن کو تنگ نہیں کیا اور اسے رونے دیا اور گھر آ گئی۔ اسے گھر آ کر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے تقریباً 1.5 مہینے سے سارا سے بات نہیں کی تھی، لیکن ایک سارا ہی تھی جو اسے سکون سے ملاتی تھی۔ وہ اگلے دن ہاسپٹل گئی تو آج احسن وہاں موجود تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا، شاید سارے دکھ چھپا بیٹھا تھا، لیکن ایک وہی تھی جس نے اس کے چھپے ہوئے غم کو اپنا غم سمجھ کر محسوس کیا۔ شام کو وہ پارکنگ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب احسن پارکنگ میں اپنی کار کی طرف آیا، عائشہ اس کی طرف بڑھی اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ احسن بولا، جی۔ عائشہ بولی، اتنی عزت دے رہی ہوں، چپ کر کے چلو۔ وہ صرف احسن کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ احسن اس کے بدلتے تیور دیکھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ عائشہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور احسن فرنٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں موند کر سر سیٹ پر گرا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ بولی، سکون غائب ہے؟ اس کا لہجہ نرم اور سنجیدہ تھا۔ اس نے احسن کی طرف نہیں دیکھا اور احسن اس کی بات پر ششدر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو ڈرائیونگ میں محو ثابت کر رہی تھی اور کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ احسن کچھ نہیں بولا۔ عائشہ بولی، مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ آفٹر آل وی آر بڈیز۔ احسن کو اس کا ہر نیا انداز پاگل کر دینے کے در پہ ہوتا تھا۔ وہ بس محو اسے تک رہا تھا۔ احسن بولا، نو نتھنگ ایکچولی۔ عائشہ بولی، جانتی ہوں کرنل صاحب سے تم بہت اٹیچڈ تھے۔ احسن بولا، تمہیں ان کا کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی، میری خالہ کی سہیلی کے شوہر تھے وہ۔ احسن بولا، اوہ۔ عائشہ نے گاڑی روکی۔ احسن بولا، یہ کہاں آ گئے ہیں ہم؟ وہ بولی، آؤ تمہیں سکون سے ملواؤں، پہلے یہ لے لو۔
تم تو ابھی پہلی دفعہ آئے ہو، کوئی بات نہیں۔ اس نے احسن کو چاکلیٹ سے بھرا ہوا ایک بیگ دیا۔ احسن اس کی طرف ششدر سا دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی اب نکلو بھی۔ وہ بولا اچھا۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ وہ دونوں ایک آرفنیج کے باہر کھڑے تھے۔ احسن اندر داخل ہوا تو رنگوں کا ایک جہان اس پر آشکار ہوا۔ عائشہ آگے تھی اور وہ اس کی پیروی کر رہا تھا۔ عائشہ ایک روم میں داخل ہوئی تو 5 سے 6 سال کی عمر کے سب بچے اسے دیکھ کر چلا اٹھے۔ وہ سب بولے چاکلیٹس۔ عائشہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ احسن نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور ایک نظر عائشہ کو جو ان میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے واقعی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ نے سب بچوں کو چاکلیٹس بانٹ دی۔ ایک بچہ جس کا نام سعد تھا عائشہ کے پاس آیا اور آ کر اسے بولا آئی ایم اینگری ود یو۔ وہ بولی کیوں بھائی؟ احسن اس وقت عائشہ کے ساتھ ہی تھا۔ سعد اتنا ہی کہہ کر بالکنی کی طرف بھاگ گیا۔ عائشہ بولی اب اسے کیا ہو گیا؟ احسن بولا میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عائشہ مسکرا دی۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا۔ احسن اور سعد دونوں بالکنی کے پاس رکھے ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ سعد کی آنکھیں ڈارک بلو تھیں، اس قدر خوبصورت آنکھیں کہ جو دیکھے اس بچے کو ایک بوسہ دیے بغیر نہ رہ پائے۔ اس کی عمر 4 سال تھی۔ احسن اور سعد کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ احسن بولا ہیلو۔ سعد بولا آپ کو عائشہ آنٹی نے بھیجا ہے نا؟ احسن بولا نہیں تو۔ سعد بولا پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ احسن بولا کیوں؟ میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا؟ سعد بہت مؤدب بچہ تھا، وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ سعد بولا میں آپ سے کچھ شیئر کر سکتا ہوں؟ احسن بولا ہاں ضرور۔ سعد بولا عائشہ آنٹی بہت گندی ہے۔ احسن بولا کیوں، کیا ہوا؟ سعد بولا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ صرف مجھے کس اور حق کیا کریں گی پر وہ سب کو کرتی ہیں۔ احسن اس بچے کی بات پر حیران تھا۔ وہ بولا ارے پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کے لیے چاکلیٹس بھی تو لے کر آتی ہے۔ سعد بولا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ پچھلے ویک آئیں گی پر وہ آئی ہی نہیں۔ احسن بولا انہوں نے ہاسپٹل کی ایک چیز آپ کے لیے مجھے دی ہے۔ سعد بولا وہ کیا؟ احسن نے 2 چاکلیٹ نکال کر بینچ پہ رکھ دی۔ سعد بولا یہ انہوں نے دی ہے؟ احسن بولا ہاں نا۔ سعد بولا آپ بہت اچھے ہیں، تھینک یو۔ احسن کو نہ جانے کیوں اس بچے میں اپنا بچپن نظر آیا۔ احسن اس کے بالکل پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ سعد اس کے ساتھ باتیں کرتا کرتا سو گیا۔ احسن نے اسے اٹھایا اور کندھے سے جوڑ کر اسے آرفنیج کے سلیپنگ سیکشن تک لے آیا۔ عائشہ اس کی ساری کارروائی چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ احسن سعد کو بیڈ پر لٹا کر آیا تو عائشہ بولی چلے؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ احسن بولا چلو۔ واپسی پہ احسن کا چہرہ پرسکون تھا۔ عائشہ احسن کو لے کر واپس ہاسپٹل کی پارکنگ میں گئی تھی۔ وہ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ لائبہ نے ان کی گفتگو سن لی۔ احسن بولا تھینک یو، آج تم نے میرا سکون لوٹا دیا۔ عائشہ بولی کیپٹن صاحب دوستی میں تھینکس اور سوری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ احسن بولا یعنی کہ ہم دوست بن گئے ہیں؟ عائشہ بولی صرف ابھی کے لیے، تم زیادہ لمبی پلاننگ نہ کر لینا۔ مجھے تو ابھی تک خواب میں اسٹور روم کے در و دیوار نظر آتے ہیں۔ احسن بولا ساتھ میں نظر نہیں آتا؟ عائشہ نے ایک ابرو اچکائی اور بولی اب تم فلرٹ کر رہے ہو۔ احسن بولا اچھا ڈاکٹر صاحبہ میری بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ عائشہ بولی ہاں کیسی ہے وہ؟ سیریسلی کریلے تمہاری بہن اتنی سویٹ تھی، اس سے بھی زیادہ سویٹ تمہارا بھانجا تھا، بہت کیوٹ تھا وہ۔ احسن بولا سب کہتے ہیں مجھ پہ گیا ہے وہ، اس نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ بولی کیپٹن صاحب زیادہ فضول نہ سوچا کریں، اور وہ تانیہ کو آؤٹ آف کنٹری جا رہی تھی نا؟ احسن بولا پہلی بات انہیں تانیہ آپی کہو اور دوسری بات وہ چلی جائے گی، تمہیں کیا، تم نے ان سے کچھ منگوانا ہے؟ وہ بولی بہت بری بات ہے، بہرحال میں جا رہی ہوں، لیٹ ہو گئی، سارا سے بھی بات کرنی ہے۔ احسن بولا یہ تم ہر بات بھابھی کو بتانا فرض العین کیوں سمجھتی ہو؟ ہر چھوٹی بات بتاتی ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو وہ تمہارا شوہر لے اڑے۔ عائشہ بولی شرم کرو، وہ ایسی نہیں ہے، اور تم تو میرے شوہر کی فکر نہ کرو، اسے میں خود ہی لگام ڈال کر رکھوں گی، تم اپنی بیوی کی فکر کرو۔ احسن بولا اس کی فکر کرنے کے لیے میری امی ہے نا؟ وہ بولی مطلب؟ احسن بولا مطلب صاف ہے، میری فیوچر وائف کی فکر میری امی حضور کر رہی ہیں، اسی لیے مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی اف، تم نے پھر باتوں میں لگا دیا، آج پھر لیٹ ہو گئی۔ عائشہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تو احسن نے اسے آواز دی ارے بھنڈی بات سنو۔ عائشہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف مڑی اور بولی ہاں کریلے۔ احسن بولا
थैंक यू। आयशा मुस्कुराई और बोली वेलकम, और गाड़ी में बैठकर फराटे भरती हुई वहां से चली गई। एहसन बोला उफ, अम्मी तो फिक्र नहीं कर रही अपनी बहू की, हम ही कर लेते हैं। आयशा शेख। वो हंसा और अपना सर झटक कर गाड़ी में बैठ गया। लाइबा सब कुछ सुन चुकी थी। वो एहसन की बात सुनकर बोली, आयशा शेख, हर अच्छी चीज़ पे तुम्हारा हक नहीं होता, एहसन तो सिर्फ मेरा ही होगा। आयशा घर गई तो बुशरा बेगम ने इसे बताया कि सारा ने लैंडलाइन पर कॉल की थी। वो बोली, हाला मैं अभी से फ़ोन कर लेती हूँ, मेरा सेल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। वो ये कहकर अपने रूम में आ गई। इसने सारा को फ़ोन करना चाहा, मगर इससे पहले वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। अब अपने आप से बातें करने का शुगल जारी था। आयशा शेख, ये रंग बदले बदले क्यों हैं? तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकती, समझी तुम? शर्म करो यार, सिर्फ हमदर्दी तक तो ठीक है, मोहब्बत तेरे बस का रोग नहीं। ये कहकर वो बेड के ऊपर दराज हो गई और अब नींद की वादियों में जा रही थी। यार वकार, ये जो तेरी बहन है ना, मुझे पागल कर देगी। फ़ोन पे एहसन की आवाज़ उभरी। वकार बोला, अब क्या कर दिया इस मासूम ने? एहसन बोला, यार आज मुझे ऑर्फनेज ले गई। वकार बोला, खा कसम। वकार का लहजा बहुत एक्साइटेड था। एहसन इसकी एक्साइटमेंट पे हैरान हुआ। वो बोला, हाँ कसम से। क्यों, क्या हुआ? वकार बोला, इसका मतलब इसके दिल पे मोहब्बत की दस्तक हो चुकी है। मुबारका वीरे, मुबारका। एहसन बोला, क्या मतलब इसका? वकार बोला, टाइम आने पे तुझे सब समझ आ जाएगा। अलबत्ता मैं जा रहा हूँ अभी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इसने फ़ोन काट दिया और एहसन हैरतों के समंदर में गिर गया। अगले दिन इसकी आयशा से मुलाकात ना हो सकी क्योंकि वो कुछ दिन की छुट्टियां लेकर इस्लामाबाद चली गई थी। एहसन इससे बात करना चाहता था मगर एहसन कर ही ना सका। आज आयशा, सारा और मोमना मॉल गई थी। आलियान और मलाइका दोनों नूर बेगम के पास रह गए थे। आयशा ने सारा से हर एक बात शेयर की थी एहसन के मुतालिक। सारा ने इसे कोई जवाब ना दिया, वो इसको मोहब्बत का नाम दे या नहीं। वो तीनों एक बुटीक में खड़ी थी। भाभी, ये देखें ना, कितना प्यारा प्रिंट है, सारा ने मोमना से कहा। वो डार्क रेड कलर का सूट उठाए मोमना से कह रही थी। आयशा बोली, तौबा करो सारा, कितना गंदा कलर है इसका। मोमना बोली, नहीं तो इतना प्यारा तो है। आयशा बोली, एक तो शादी के बाद अब दोनों के कलर्स की सिलेक्शन ही खराब हो गई है। सारा बोली, बिटिया जी, एक दफ़ा तुम्हारी शादी तो हो लेने दो। आयशा बोली, हाँ मेरी शादी हो लेने दो, एक बार फिर दुल्हन से ज़्यादा सारा रोकर दिखाएगी, है ना मम्मी भाभी? मोमना और आयशा हंस दी और सारा मुंह फुलाकर दूसरा जोड़ा देखने लग पड़ी। वो तीनों बुटीक से बाहर निकली तो आयशा बोली, आजो पहले कुछ खा लेते हैं। सारा बोली, आयशा तुम ना हर वक्त एक बैग अपने साथ बांध कर रखा करो जिसमें हमा वक्त तुम्हारी खुराक साथ हो, कितना खाती हो तुम। आयशा बोली, सारा बच्चे मेरा मुंह ना खुलवाइए अब। मोमना बोली, अब तुम यहीं पे लड़ मत देना, हमें जाना भी है, याद है ना? मोमना ने सारा को आंख में कुछ इशारा किया तो सारा बोली, हाँ हाँ। आयशा इन दोनों का इशारा समझने से कासिर थी। वो बोली, आप दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, ज़रा मुझे भी तो पता चले। सारा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है लड़की, हम दोनों तो दुल्हा भाई को देखने जा रहे हैं। सारा की जुबान फिसली। मोमना ने इसे एक चपत लगाई। आयशा जो बड़े मज़े से पानी का सिप ले रही थी, फौरन ही मुंह से फवारा निकाल दिया। मुंह साफ करते हुए वो बोली, क्या कहा तुमने? सारा ने मुंह पे हाथ रख लिया। मोमना बोली, कुछ नहीं, असल में हम दोनों को कहीं जाना था। आयशा बोली, कहाँ जाना है? मुझे साथ ले जाना। ये क्या बात हुई भाई? और तुम कौन सा दुल्हा भाई को मिलने जा रही हो? हाँ बोलो। इसने सारा की तरफ देखा तो सारा बोली, वो तो मैं मजाक कर रही थी, असल में मुझे और भाभी को अरहम भाई के लिए कुछ सामान खरीदने जाना है। आयशा बोली, तो फिर मुझसे ये सब छुपाने वाली क्या बात है? मोमना बोली, अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, मामा ने कॉल की है, चलो। आयशा बोली, मुझे आप दोनों की बातें हजम नहीं हो रही। मोमना बोली, अब तुम्हारा तफ्तीशी प्रोग्राम शुरू हो, इससे पहले ही निकलो। वो दोनों आयशा को लेकर घर आ गई। अभी वो अपने रूम में गई ही थी कि मोमना और सारा फिर से चली गई। इसने खिड़की से इन्हें जाते देखा तो फौरन सालहा बेगम के पास और बोली, मामा ये दोनों किधर गई हैं? बशर, जो सालहा बेगम के साथ बैठा था और अपने मोबाइल में मसरूफ था, इसने एक नज़र उठाकर अपनी बहन को देखा। वो गुस्से में तिल मिला रही थी। सालहा बेगम कुछ सामान समेट रही थी। वो बेध्यानी में बोली, मुझे क्या पता। आयशा की छठी हिस्स बेदार हुई। वो बोली, बशर भाई, सारा आपको बताकर नहीं गई क्या? बशर बोला, हाँ यही मार्केट तक गई हैं सारा और भाभी। आयशा बोली,
تو ہم کون سا ابھی کوہ کہف سے اتر کے آ رہے ہیں، ہم تینوں بھی مارکیٹ سے ہی تو آئے ہیں۔ بشر بولا، عائشہ یار مسئلہ کیا ہے اگر وہ دونوں کہیں چلی گئی؟ عائشہ گو کے حد درجے کی ڈھیٹ تھی، بولی مجھے ان کے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ساتھ نہ لے کے جانے سے مسئلہ ہے۔ بشر بولا، ماما اس کی شادی کر دے، ہر وقت ہمارا سر کھاتی رہتی ہے، اپنے میاں کا سر کھائے، بشر کہہ رہا تھا اور صالحہ بیگم ہنس رہی تھی۔ عائشہ بولی، اب تو ہمیشہ کے لیے میں یہیں ہی رہوں گی۔ بشر بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی فرصت میں یہاں سے کھسکو۔ عائشہ بولی، آپ نا ماما آپ بھی کچھ نہیں کہہ رہی بھائی کو۔ صالحہ بیگم بولی، اب میں کیا کہوں؟ عائشہ بولی، ٹھیک ہے اتنا ہی بوجھ ہوں نا، میں تو جا رہی ہوں کل ہی واپس۔ بشر جو اسی کا بھائی تھا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا، بولا، آج کیوں نہیں جا رہی ہو آپ؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو اسے پتہ چلا کہ ہاسپٹل کی طرف اسے ارجنٹ کال آئی ہے، اس کی چھٹیاں کینسل ہو چکی ہیں۔ اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ پیکنگ کی اور لاہور کے لیے نکل گئی۔ اس کی سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ سارا اور مومنہ اکٹھی کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ سب کو پتہ ہے تو اسے کیوں نہیں پتہ وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ ہاسپٹل پہنچی تو پتہ چلا کہ ہاسپٹل کے چیئرمین پہ تشدد کیا گیا ہے اور اسے آدھی رات کو ہاسپٹل کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ یہ سب کس کے کرتوت ہیں۔ ہاسپٹل کے سارے سٹاف سے پوچھ گچھ کی گئی مگر کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ عائشہ نے جب چیئرمین صاحب کی حالت دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ پارکنگ میں احسن کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ پارکنگ میں اپنی کار کی بیک پہ بیٹھی تھی جب احسن آیا۔ وہ اپنی آستین چڑھا رہا تھا۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی، اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ رکا۔ وہ بولی، یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ احسن بولا، کیا؟ اشفاق صاحب پہ تشدد تم نے کیا ہے نا؟ ایسے تو شو نہ کرو کہ تمہیں اس سب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ احسن اس کی بات میں طیش میں آ گیا۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ احسن کے بدلتے ہوئے موڈ پر ڈر گئی۔ احسن اس قدر غصے میں لگ رہا تھا کہ عائشہ نے دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو احسن بولا، انسانی جانوں کا سودا کرتا ہے وہ، ابھی تو صرف مارا ہے، میرا بس چلتا تو اس کی ایسی جگہ لے کر جا کر اسے مارتا کہ اس کی لاش یا اس کے باقیات بھی نہ ملتے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور اپنی گاڑی فراٹے بھرتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ عائشہ اس کے اس قدر طیش میں آنے پر حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس نے طے کیا کہ وہ احسن سے بات کرے گی اور اگر وہ صحیح ہوا تو اس کا پورا ساتھ دے گی۔ وہ سونے کے لیے ابھی بیڈ پر دراز ہوئی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو موبائل پر سارا چمک رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ ہاں سارا بولو، عائشہ کی بیزاری سے بھری ہوئی آواز ابھری۔ سارا بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی بھنی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ وہ بولی، کچھ نہیں، تم کہو کیوں کال کی ہے؟ سارا بولی، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ وہ بولی، تو؟ سارا بولی، تو یہ کہ آپ انہیں آ کر دیکھیں اور وہ آپ کو دیکھیں اور رشتہ پکا ہو۔ عائشہ بولی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ سارا بولی، کیوں نہیں کرنی؟ میں تو اتنا بور ہو رہی ہوں، تمہاری شادی ہوگی تو انجوائے کروں گی۔ سارا بولی، اتنا ہی بور ہو رہی ہو تو دوبارہ شادی کر لو، میرا سر نہ کھاؤ۔ سارا بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنا روڈلی کیوں بات کر رہی ہو؟ عائشہ بولی، کچھ نہیں یار، میں ذرا تھک گئی ہوں، ابھی آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سارا بولی، اچھا پھر ٹھیک ہے، تم آرام کرو، ہم کل بات کریں گے۔ عائشہ نے فون ایک سائڈ پر رکھ دیا، آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے احسن کا چہرہ گھوم گیا۔ کس قدر غصہ تھا آج اس کے لہجے میں۔ خیالوں کو جھٹکتی ہوئی وہ الارم لگا کر سو گئی۔ آج وہ ہاسپٹل پہنچی تو اس نے سب سے پہلے احسن کو تلاش کیا، جسے جلد ہی مل گیا۔ احسن سیڑھیوں سے گزر رہا تھا۔ عائشہ اسے زیادہ دیکھ کر بولی، کیا تم سے بات کر سکتی ہوں؟ احسن تو اس طرح کے موقعوں کی تلاش میں ہوتا تھا لیکن اسے کبھی یہ موقع ملا ہی نہیں تھا۔ اسے لگا عائشہ آج اظہار کر دے گی کیونکہ اسے وقار نے پہلے ہی ہواؤں میں اڑایا ہوا تھا۔ وہ فوراً بولا، ہاں کیوں نہیں، ضرور، کیفے میں چلتے ہیں۔ وہ بولی، چلو۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھے۔ وہ بولا، کافی پئیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ بولی، میں کافی پینے نہیں آئی، میں تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ احسن کا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ وہ بولا، ہاں پوچھو۔ عائشہ بولی، پہلے میں بات کلیئر کر دیتی ہوں پھر تم کر دینا۔ دیکھو اگر تم مجھے بتا دیتے ہو کہ اشفاق صاحب نے کیا کیا ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اگر تم نہیں بتاتے تو مجھے فرق نہیں پڑتا،
مگر پھر بھی اگر تم حق پہ ہو تو میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ احسن اپنے کام کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بولا، مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ کل جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ مجھے تم پر یوں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس اس کے علاوہ کچھ کہنے کو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ بولی، چلو کوئی بات نہیں، تم اپنے کام کے معاملے میں پوزیسو ہو، مجھے اچھا لگا سن کر۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، میں حاضر رہوں گی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں اور کام کا بہانہ کر کے احسن کے سامنے سے ہٹ گئی۔ احسن بولا، ابھی تو نہیں، بات کی خدمتوں کا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خود ہی بات کر کے وہ بولتے ہوئے مسکرایا اور اپنے کام کے لیے اٹھ گیا۔ اب احسن جب بھی عائشہ سے کوئی کام کہتا تو وہ چپ چاپ کر دیتی، چاہے اس کے کمپیوٹر سے پاسٹ کیسز کا پتہ کرنا ہو یا اسٹور روم کے باہر کھڑے ہو کر اس کی چوکیداری۔ وہ اب بھی اسٹور روم میں اس کے ساتھ جانے سے گھبراتی تھی۔ نہ جانے وقت کیسے پر لگا کر اڑا اور آخرکار وہ دن آیا جب احسن کو ریڈ مارنی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنی ٹیم کے ساتھ آیا تاکہ ڈیلی کے پیشنٹس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ احسن کو یونیفارم میں دیکھ کر تقریباً آدھی سے زیادہ نرسیں گرنے والی تھیں اور فیمیل ڈاکٹرز کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ بس ایک عائشہ ہی تھی جو ابھی تک اس سے امپریس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اور اس کی ٹیم تمام کالی بھیڑوں کو رات کے اندھیرے میں نہ جانے کون سی اندھیر نگری میں لے گئی تھی۔ عائشہ اس ریڈ کے بعد بہت خوش تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی احسن سے جان چھوٹ جائے گی، بلکہ اب تو 6 مہینے کو آ گئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی لائبہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ سو بس بہت خوش تھی۔ وہ اسی خوشی کے اظہار میں آج وہ رانا ہاؤس کے لان میں پانی دینے میں مشغول تھی۔ کانوں میں وائرلیس ہینڈ فریز لگائے، بالوں کو کھولے، کالا کرتا اور کیپری زیبتن کیے وہ واقعی کسی رانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہینڈ فریز پہ کیوبی کی آواز گونج رہی تھی، منڈیا منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا، نہ شرما دا کنڈلائی دا، ہائی وے انج نہیں ستانا چاہیے دا۔ وہ ساتھ میں ٹون گنگنا رہی تھی۔ وہ واٹر پائپ سے پانی دینے میں مشغول تھی، نہ جانے کس خیال کے تحت وہ مڑی۔ اچانک جو احسن اسے ڈرانے کے لیے دھیمے قدموں کے ساتھ اس کی طرف ہی آ رہا تھا، اس کے یوں مڑنے پر واٹر پائپ سے احسن سارا بھیگ گیا۔ اچانک احسن کو یوں بھگو دینے پہ وہ بولی، سوری آئی سویئر میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ احسن جو وقار سے ملنے آیا تھا اسے دیکھ کر اس کی جانب پہلے آ گیا، اب اپنے راستے کو بدلنے پر افسوس کر رہا تھا۔ احسن نے نظر اٹھا کر اپنی دشمن جاں کو دیکھا، کیا نہیں تھا اس میں، تمام مسالے تو پورے تھے، اب تڑکے کی ہی ضرورت تھی۔ اس نے دل میں سوچا۔ عائشہ بولی، میں ابھی بھائی سے کہہ دیتی ہوں، وہ کوئی کپڑے دے دیتے ہیں تمہیں، سیریسلی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ احسن کو شرارت سوجی تو وہ بولا، واقعی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف 2 قدم بڑھا، اس نے پائپ پھینک دیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، سوری آئندہ، اور کچھ بولنے سے پہلے ہی احسن نے اسے پانی سے بھگو دیا، اور جب احسن نے پائپ نیچے کیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ تو چیٹنگ ہے۔ اس نے احسن سے پائپ پکڑا اور اب احسن آگے آگے تھا اور عائشہ پیچھے پیچھے۔ اچانک وہ تھک گئی تو رک گئی، ایک جگہ اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ احسن بولا، تو جی یہ ثابت ہوا کہ… عائشہ بولی کہ لڑکے بہت بدتمیز ہوتے ہیں، خصوصاً فوج کی کیٹیگری والے۔ اچانک وقار ان کی آوازیں سن کر باہر آ گیا۔ وقار نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو اس کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ ان کے نصیب ملا دے۔ وہ ان کے پاس گیا، احسن اس کے گلے لگنے لگا تو وقار بولا، ایک منٹ، میرے آنے سے پہلے کون سی کھچڑی پک رہی تھی یہاں؟ عائشہ بولی، بھائی میں تو یہی بتا رہی تھی کہ لڑکے بہت بدتمیز ہوتے ہیں۔ احسن بولا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ کا دماغ خراب ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ وقار بولا، میں کچھ شامل کروں؟ عائشہ بولی، ارشاد۔ وقار ان دونوں کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور بولا، یہی کہ کپڑے چینج کر لو ورنہ کہیں تم دونوں کو عشق نہ ہو جائے، بلیک بیوٹیز۔ عائشہ گڑبڑائی اور بولی، آپ کو صدمہ لگ گیا ہے کسی چیز کا جو یوں سٹھیائی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ جب روم میں آئی تو اس نے شیشے میں دیکھا، اس کے گال لال ہو رہے تھے، مگر وہ اسے شرماہٹ کی لالی کہنے سے انکاری تھی۔ احسن بولا، کیا حال ہے؟ وقار بولا، وہی جو پرانے تھے۔ وہ ابھی بھی دعا کی بے وفائی کو نہیں بھول پایا تھا اور اس کے رشتے کی آخری کڑی چل رہی تھی کیونکہ دعا نے وقار سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تھا۔ احسن بولا، یعنی کہ ابھی بھی کریلا کڑوا ہی ہے، ذائقہ بدلا ہی نہیں؟ وقار بولا، بکنا، اور مجھے بتا عائشہ تیرے ساتھ اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ احسن بولا،
یہی تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، جب سے میں نے یہ کیس لیا ہے میرے ساتھ بہت اچھی ہو گئی ہے، ایون کہ چپ چاپ میرے کام بھی کر دیتی ہے۔ وقار بولا، تو واقعی مذاق کر رہا ہے نا؟ عائشہ شیخ، کسی لڑکے کے کام آ رہی ہو؟ او مائی گاڈ، احسن بولا، پر یار مجھے ابھی تک وہ فیل نہیں آیا کہ عائشہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، وہی اجنبیوں والی ہمدردی سی ہوتی ہے اس کے لہجے میں۔ وقار بولا، چل کوئی نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ احسن بولا، تو نا بس ایسا ہی رہا کر، کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے تجھے، خوش رہنے کے لیے تو سوچ اپنے بارے میں۔ وقار بولا، چل تجھے اچھی سی چائے پلواؤں۔ وہ بولا، نہیں آج نہیں، جس دن تیری بہن پلائے گی تب آؤں گا پینے، اور خدا کے واسطے جلدی سے شادی کروا دے میری، دیکھ بھائی میرے بچے دعائیں دیں گے تجھے۔ اور وہ ہر لفظ کو لمبا کر کے فقیروں والی آواز میں کہہ رہا تھا۔ وقار اس انداز اپنی ہنسی روک نہ سکا اور احسن وہاں سے چلا گیا۔ وقار ایک آثر بھر کر واپس اندر آ گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔